بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو طالب علم بنایا، علم دین کے سیکھنے اور سکھانے والا بنایا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ایک اعتبار سے جو ہم یہ علم دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس حدیث کا مصداق بھی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نیا کورس جو ہم نے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے مفید بنائے، ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کورس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں، اور اس کورس کے جو مقاصد ہمارے پیش نظر ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ مقاصد نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مجھے آپ کو علم دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اس پر مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اب بے شمار افراد ایسے ہیں جو دنیا میں ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہے، اور وہ علم دین سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ توفیق دی ہے، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہے، یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے علم دین کے سیکھنے کے لیے، یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کیا ہوا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مواعظ میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ بھائی، اگر بادشاہ آپ کو اپنا خادم بناتا ہے تو آپ کو بادشاہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو خدمت کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما دیا ہے، ورنہ اس کے لیے خادمین کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک اعتبار سے علم دین کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی اور ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ دین دین جو ہے، قرآن جو ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ اب اگر ہمارا سینہ، ہمارا دماغ، ہمارا وقت قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے استعمال ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے اس کے سیکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جو قوتیں عطا کی ہے، سننے سمجھنے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، ہمیں ان تمام قوتوں کو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے علم دین کو سیکھنا ہے اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ اس کی زندگی کے جس مرحلے میں جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت وسائل اور اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا پیدا فرما دیتے ہیں؟ وسائل اور اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، اور علماء کرام اسی کو توفیق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ توفیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب کا مہیا ہو جانا۔ اب الحمدللہ علم دین کا سیکھنا سکھانا کتنا آسان ہو گیا۔ آپ یہ محدثین کے حالات میں پڑھتے ہوں گے کہ اس وقت ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سفر کرنا پڑتا تھا، ہزاروں کلومیٹر دور سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس وقت یہ وسائل وغیرہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، پیدل سفر کرنے پڑتے تھے، قافلوں کے انتظار میں رہنا پڑتا تھا کہ کہیں سے کوئی قافلہ بن جائے شام کی طرف جانے کے لیے، میں بھی اس قافلے کا ساتھ ہو جاؤں اور میں چل پڑوں۔ لیکن محدثین نے ان مشقتوں کو برداشت کیا اور اس علم کو سیکھا، سمجھا اور ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے کتنے اسباب اور نعمتیں ہمیں عطا فرما دی۔ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا کسی ملک سے تعلق ہے، دوسرے کا دوسرے ملک سے تعلق ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ کلاس کی شکل بن گئی ہے۔ تو ہمیں اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ ایک تو زبان سے ہمیں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمد للہ۔ دوسرا یہ کہ عملی طور پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی طور پہ شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان اسباب کو، ان سہولتوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب انسان شکر ادا کر دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس کے ذریعے سے ہماری ان نعمتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کا وبال کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہے وہ انسان ان نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو فلانی چیز نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، بس اسی حالت میں وہ رہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس موجود نعمت ہے یا تو چھن جاتی ہے، یا اس نعمت کا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک تو اس نعمت میں اس کے لیے برکت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جو نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں ہے اللہ رب العزت وہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے لیے، ان اسباب کے لیے، ان سہولتوں کے لیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت جو ہے
وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه من طلب العلم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم، کہ جس شخص نے علم حاصل کیا، علم طلب کیا، مقصد کیا تھا، لیجاری به العلماء، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس علم کے ذریعے علماء کے ساتھ مسابقت کرے، علماء کے ساتھ دوڑ لگائے، او لیماری به السفہاء، یا اس علم کے ذریعے بے وقوف اور کم عقل لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کو 3 غلطیوں سے روکا ہے کہ وہ علم دین اس لیے حاصل نہ کریں کہ میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ، عالمات کے ساتھ ریس لگاؤں گا، یا اس نیت سے وہ حاصل نہ کریں کہ میں باطل فرقوں کے ساتھ مناظرہ کروں گا، یا اس مقصد کے لیے علم حاصل نہ کرے کہ عام لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بلند مقام حاصل ہوگا۔ جب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تینوں نیتیں جو ہے وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اس حدیث میں اگرچہ نہیں دیا گیا، لیکن قرآن مجید میں اور دیگر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کا اصل مقصد صرف 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ علم دین حاصل کرنے کا اصل مقصد کتنی چیزیں ہونی چاہیے بھائی؟ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دین کو سمجھنا، کہ مجھے دین کے احکام معلوم ہو جائے، دین کے حدود جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، تاکہ مجھے اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ ایک تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ قرآن مجید میں اس مقصد کو اس طرح تعبیر فرمایا گیا ہے، سورہ توبہ کے آیت نمبر 122 میں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ انہیں دین کی سمجھ حاصل ہو جائے، تاکہ انہیں کیا ہو جائے؟ دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، کہ جس نے وہ علم سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے دین سمجھ میں آ جائے۔ جب دین مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں اس پہ عمل کروں گا، اور اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے اکثر اساتذہ نے، اکثر بڑوں نے، اکابر نے طالب علمی کے زمانے میں اس نیت کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ نیت ناجائز نہیں ہے، یہ نیت ناجائز نہیں ہے۔ الفاظ میں کیا استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو پسند نہیں فرمایا، طالب علمی کے زمانے میں اس نیت کو پسند نہیں فرمایا۔ کیا نیت؟ کہ میں علم حاصل کر کے آگے لوگوں کو سکھاؤں گا۔ کس نیت کو ہمارے اکابر نے، ہمارے اساتذہ نے، بعض اساتذہ نے پسند نہیں فرمایا طالب علمی کے زمانے میں؟ کہ میں علم دین سیکھوں گا اور پھر آگے لوگوں کو سکھاؤں گا، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ ذرا کنفرم کر دیں، میری آواز صاف آ رہی ہے سب کو؟
ذرا کنفرم کر دیں کہ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جی بہتر. تو ہمارے اکابر نے اس نیت کو بھی طالب علمی کے زمانے میں پسند نہیں فرمایا کہ میں یہ علم حاصل کر کے آگے لوگوں کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نیت میں مخلوق بھی بطور مقصد شامل ہو جاتی ہے. پسند نہ فرمانے کی وجہ کیا؟ کہ مخلوق جو ہے وہ بھی بطور مقصد شامل ہو جاتی ہے، جو کامل اخلاص کے منافی ہے. علم دین تو صرف اور صرف اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ مجھے دین کی سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. باقی لوگوں کو تبلیغ و تعلیم کرنا، تصنیف و تالیف کرنا، تقریر اور خطابت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ تو علم کا مقصود اصلی نہیں ہے. یہ علم کا مقصود اصلی نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل ہو جانے کے بعد یہ ثانوی احکام ہے. یعنی جب انسان کو علم دین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں ہو جاتی ہے، اس کی مسئولیت ہو جاتی ہے. تو پھر جب انسان عالم بن جاتا ہے، علم سیکھ لیتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو آگے پہنچائے، تعلیم و تبلیغ کرے، تصنیف و تالیف کرے، تقریر اور خطابت کرے، وعظ اور نصیحت کرے. تو یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ علم حاصل کرنے کے مقاصد نہیں ہے، بلکہ حصول علم کے بعد کی ذمہ داری ہے. لہذا طالب علم کو علم دین حاصل کرتے وقت صرف یہ نیت کرنی چاہیے کہ مجھے دین سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا تاکہ مجھے حاصل ہو جائے. مجھے کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. تو اس حدیث شریف میں طالب علم کو 3 غلط نیتوں سے روکا گیا ہے. پہلی نیت، یہ نیت رکھنا کہ میں بڑے بڑے علماء کے ہم پلہ ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ برابری کروں گا، علم میں ان سے آگے بڑھ کے کام کروں گا. اس نیت سے بھی منع فرمایا. دوسرا یہ کہ باطل فرقوں سے، بیوقوف لوگوں کے ساتھ مناظرہ کروں گا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے انہیں مغلوب کروں گا. اسی نیت یہ کہ اس علم کے ذریعے معاشرے میں ایک مقام حاصل کروں گا، مخلوق کے خدا اور عام مسلمانوں کی نگاہ اور توجہ کا مرکز بنوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں نیتیں اگر اسی طرح کے عام الفاظ کے ساتھ بیان کی جائے یا ان پر اخلاص کا ظاہری رنگ چڑھا دیا جائے تو پہلی نظر میں ان تینوں نیتوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. ان تینوں نیتوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص میں ان تینوں نیتوں میں سے کوئی بھی نیت پائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرما دیں. وجہ وہی ہے کہ ان تینوں نیتوں میں اصل مقصود نہ خود دین کو سمجھنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، بلکہ تینوں نیتوں میں مخلوق اور لوگ ہی علم دین کا مقصد ہے. طالب علم ساری محنت لوگوں کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ اسے ساری محنت اپنے آپ کو درست کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے تھی. تو لوگوں کو اپنی نیت کا مقصود بنانا، محور بنانا درست ہی نہیں تھا. یہ جو پہلی نیت ہے کہ اگر کوئی طالب علم علم دین اس نیت سے حاصل کرے کہ میں یہ علم حاصل کر کے بڑے بڑے علماء کے ہم پلہ ہو جاؤں گا، بلکہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، جس میدان میں وہ کام کر رہے ہیں اس میدان میں ان میں سے آگے بڑھ جاؤں گا، تو یہ سب نیتیں علم دین کے اصل مقصد کے خلاف ہے.
ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی بڑے عالم دین کی خدمات کی قدر کرنا، اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن علم دین کا مقصد اس کی ذات کو قرار دے کے دینی منصب میں اس کے ساتھ برابری کی خواہش کرنا، دینی خدمات میں ان سے آگے بڑھنے کی خواہش کو علم دین کا مقصد بنانا غلط ہے۔ لہذا کسی عالم یا قابل قدر علماء سے ریس لگانا، ان کے ساتھ برابری کی نیت کرنا اور پھر ان سے آگے بڑھنے کی نیت رکھنے سے کیا کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے تنہا پیدا کیا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے۔ اس کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت، اس کی انگلیوں کے پوروں کی لکیریں، وہ دیگر تمام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کی جو صفات ہے، اخلاق ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کا علم اور فہم ہے، وہ دیگر تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ اس کائنات میں اپنی صفات کے اعتبار سے تنہا آتا ہے اور تنہا ہی آگے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا امام بخاری ہو، علامہ ابن حجر عسقلانی ہو یا کوئی بھی عالم، آپ بالکل ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ یہ خواہش تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان جیسی صفات حسنہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو، ان جیسی دینی خدمات کی توفیق ہمیں نصیب ہو، لیکن کوئی شخص یہ چاہے کہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جاؤں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو دنیا میں ایک ہی تھے، وہ دوبارہ آپ کی شکل میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہو کسی طالب علم کا یہ تصور کرنا کہ میں بالکل فلاں عالم کی طرح ہو جاؤں، یہ بنیادی طور پہ غلط تصور ہے۔ کوئی شخص بعینی ہی دوسرے کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی ان جیسی صفات حسنہ نصیب ہوں، ان جیسی مقبول دینی خدمات کی توفیق مجھے بھی نصیب ہو۔ جب یہ بات ہو گئی کہ ایک شخص کا بالکل دوسرے شخص کی طرح ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ میں فلاں بزرگ، فلاں عالم کی طرح ہو جاؤں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس نیت میں کہ فلاں عالم کے ہم پلہ اور اس کے برابر ہو جاؤں، برابری کا دعویٰ اور برابری کی خواہش ہے جو ایک طرح سے تکبر میں داخل ہے۔ اور پھر یہ خواہش کہ ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، تکبر، حرص اور حسد جیسی حرام گناہوں کو جنم دینے والی خواہش ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اس کی سخت مذمت ارشاد فرمائی کہ جو شخص علم دین اس مقصد سے حاصل کرے گا کہ میں علماء کے ساتھ ریس لگاؤں گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری نیت، لیماری بھی السفہاء، بعض اوقات زمانہ طالب علمی میں طالب علم کی نیت میں مخلوق کا مقصد منفی طور پہ داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اہل باطل جو ہے بے علم اور بے وقوف لوگوں سے مناظرہ، ان کے ساتھ مسلسل مخاصمت کو اپنے علم دین اور اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتا ہے، تو یہ مقصد بھی غلط ہے۔ مخلوق کو علم دین کا مقصود بنانا یہ بنیادی غلطی ہے جس سے بچنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے اہل باطل کا زور ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی باطل فرقہ زیادہ زور پہ ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی نام نہیں لیتا، تو ان کی شرارتوں، ناجائز حرکات و سکانات، ان کی خلاف دین باتوں کو دیکھ کر سن کر ایک دیندار شخص قدرتی طور پہ متنفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے یہ طبعی بات ہے، شریعت کے عین مطابق بھی ہے، یہ بغض فی اللہ میں داخل ہے جو احب الاعمال الی اللہ میں سے ہے۔ لیکن
اس طبعی اور شرعی نفرت کا بھی ایک حد میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نفرت اور تنفر ہی آدمی کی دینی زندگی کا مقصود بن کے رہ جائے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی باطل فرقہ، باطل طبقہ یا باطل لوگوں سے نفرت ہی کو اپنا مقصود بنا لے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر مبنی علم دین اس لیے حاصل کرے کہ میں ان باطل لوگوں سے مناظرہ کروں گا، ان کی مخالفت میں اپنی زندگی وقف کروں گا، تو بدیہی طور پہ یہ غلط طرز عمل ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے ہے۔ اس عظیم علم کا مقصد گٹھیا لوگوں کی مخالفت کو بنا لینا خود اس علم کی توہین ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ باطل طبقات اور باطل نظریات کی تردید، ان کو رد کرنا، یہ بھی علم دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک حصہ ہے علم دین کا، مقصود اصلی نہیں ہے، تو اسے مقصود اصلی بنا لینا غلط ہے۔ علم دین کا مقصد تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو باطل فرقوں کی مخالفت کو علم دین کا مقصود اصلی بنا لینا یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ باطل نظریات کی تردید ایک تو دینی عمل تو ہے، لیکن اسے دین کا مقصود بنا لینا یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے۔ اس کی آسان مثال طہارت اور وضو ہے کہ وہ دین کے اعمال میں شامل ہے، اجر و ثواب کے باعث ہے، لیکن یہ دونوں، طہارت اور وضو جو ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عبادات کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص طہارت اور وضو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو یقیناً وہ حد شرعی سے تجاوز کرے گا۔ تیسری وجہ یہ کہ جب کوئی شخص باطل طبقہ اور باطل نظریات کی تردید کو اپنا مقصود بنائے گا تو وہ اس کی زندگی اور اس کی دلچسپیوں کا محور بن جائیں گے۔ وہ اکثر اوقات انہی کی سوچ میں مبتلا رہے گا، اس کی نظر، اس کے اعمال، اس کے تفکرات کا محور وہی باطل فرقہ اور باطل طبقہ ہوگا۔ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ آدمی کی فکر و نظر کا محور ہمیشہ گندگی کی صفائی رہے؟ وہ ہر وقت گندگی کی تلاش میں رہے تاکہ اسے صاف کر سکے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ کہ جب آدمی کسی فرقے یا طبقے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہر حالت میں اس طبقے کو مغلوب کرنے کی شدید رغبت اس کے دل میں رہتی ہے، صبح و شام وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے، تو بسا اوقات وہ خود نظریاتی اور فکری طور پہ شرعی حدود سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخالف طبقے یا مخالف شخص کے جائز کاموں کو بھی ناجائز سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی شخص کتنا ہی گنہگار ہو کیوں نہ ہو، کافر ہو یا قابل نفرت کیوں نہ ہو، اس سے جائز افعال بہرحال صادر ہوتے ہیں۔ وہ جائز افعال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہو، لیکن ان جائز افعال کو ناجائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کسی کی دشمنی پہ اس طرح اتر آنا کہ انصاف کے شرعی تقاضے پامال ہو جائے، وہ قرآن مجید کی روح سے ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ او یصرف به وجوہ الناس الیہم۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص علم دین اس لیے حاصل کرے کہ میں لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دوں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ علم دین تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اپنی دنیا اور آخرت درست کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ علم دین اس لیے حاصل کرے گا کہ اسے مخلوق کی توجہ حاصل ہو جائے، لوگ اس کی عزت کرے، اسے معاشرے میں بلند مقام حاصل ہو جائے، وہ جہاں جائے لوگ اس کا استقبال کرے، اسے عزت کے ساتھ اونچے مقام پہ بٹھا لے، لوگ اس کی باتیں غور سے سنیں، راستے میں چلتے ہوئے لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھیں، اس کے ہاتھ چھومیں، اس کے جوتے جو ہے وہ سیدھے کریں، جو کام وہ کسی کو کہہ دے تو لوگ اس کی فرمائش فوراً بجا لائیں، اسے ہدیہ دینے کو لوگ اپنی سعادت سمجھیں۔
تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مخلوق پرستی ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ یہ مخلوق کو راضی کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا نہیں ہے۔ علم دین کا یہ حصول مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جتنی خواہشات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ان سب کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ان سب کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک حب مال، اور نمبر دو حب جاہ۔ حب مال اور حب جاہ کسی بھی دیندار شخص کو، عالم یا بزرگ کے دین کو خراب کرنے والی بنیادی طور پہ یہی دو چیزیں ہیں، کہ انسان کو مال کی اور شہرت کی ایسی محبت ہو کہ وہ دینداری یا علم دین کو نعوذ باللہ مال اور شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، تو اس میں اس کے دین کی بڑی تباہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت ایک اور حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمائی ہے: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنی خرابی برپا نہیں کریں گے جتنا کہ آدمی کے دین کو دو چیزیں خراب کرتی ہے: آدمی کا مال پہ حریص ہونا اور عزت کا حریص ہونا۔ بیڑیا جو ہوتا وہ کھاتا کم ہے لیکن درندگی کا مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر بیڑیا بھوکا ہو تو ان کی درندگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بکریوں کے پورے گلے کو تباہ برباد کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی ہر وقت مال اور شہرت کا طلبگار رہے تو مال اور شہرت کی یہ حرص اس کی دینی اعمال اور دینی نظریات کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص مال اور شہرت کا بھوکا ہو، اس کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں یہ بھوک موجود ہو، اس کے تحت شعور اور لاشعور میں یہ بھوک کروٹیں بدلتی رہتی ہو، تو ایسا شخص اپنے دین، اپنے دینی علوم اور دینی اعمال کو بھی نعوذ باللہ اختیاری یا غیر اختیاری طور پہ، شعوری یا لا شعوری طور پہ مال اور شہرت کے حصول کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، اور یہ بھوک اس کے تمام دینی اعمال کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دین کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی دو چیزیں ہیں: ایک مال کی حرص ہے اور دوسری شہرت کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان دو چیزوں سے بھی حفاظت فرما دے۔ تو اس تفصیل کے نتیجے میں ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے، جو نتیجہ نکلا ہے، کہ علم دین حاصل کرنے میں اگر یہ تین نیتیں موجود ہوں گی تو علم دین کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان نیتوں کی خرابی کی وجہ سے آخرت کی سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ان تینوں قسم کی نیتوں سے اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں۔ اگرچہ نیت کو صاف کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن دل اور دماغ سے جب ہم نکالیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اخلاص نصیب ہوگا۔ جب تک یہ بد نیتیں موجود ہے، اخلاص کامل حاصل نہیں ہو سکتا، اور اخلاص جو ہے وہ تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاہ ستہ میں جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو پہلی حدیث آپ کو کون سی نظر آتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اصل میں بتانا یہی مقصود ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک عظیم الشان کام کرنے جا رہے ہیں، علم دین کو سیکھنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اپنی نیت کو درست رکھیے، اپنی نیت کو خالص رکھیے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی نیت غلط ہو گئی، آپ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو یہ عظیم الشان کام جو ہے یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔
रियाजुस्सालिहीन में इसी तरह बुखारी शरीफ में आपने ये हदीस पढ़ी होगी, वो तीन अफराद के बारे में, आलिम के बारे में, सखी के बारे में, मुजाहिद के बारे में, कि क़यामत वाले दिन उन तीनों के बारे में फैसला होगा कि उन्हें जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। हालांकि इल्म को हासिल करना, सीखना सिखाना, इसी तरह सखावत करना, जिहाद करना, ये क्या है? नेक अमाल है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उनके लिए फैसला क्या होगा कि भाई जहन्नुम में इन्हें दाखिल कर दिया जाएगा। क्यों? इस वजह से कि उनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। उनकी नीयत दुनिया की नीयत थी, अल्लाह की रजा मकसूद नहीं था उनका, चाहे इल्म के जरिए से हो, सखावत के जरिए से हो, या जिहाद के जरिए से। इसलिए हमें हमेशा अपनी नीयतों को टटोल कर देखना चाहिए। जब भी आप पढ़ने के लिए आए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। ए अल्लाह, मैं तो बड़ा कमजोर इंसान हूँ, कमजोर बंदा हूँ। ए अल्लाह, मेरी नीयत दुरुस्त फरमा दीजिए। इल्म दीन के सीखने सिखाने में जितनी भी रुकावटें हैं उन तमाम को दूर फरमा दीजिए। मेरे कुव्वत फहम में, कुव्वत हाफिजा में बरकत नसीब फरमा दें। हमें इल्म नाफिय नसीब फरमा दें। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम और फ़नून में महारत ताम्मा नसीब फरमा दें, रुसूख ताम्मा नसीब फरमा दें। और हमें इन तमाम उलूम और फ़नून की ऐसी खिदमत नसीब फरमा दें जो क़यामत तक आने वाले अफराद के लिए मुफीद हो, क़यामत तक आने वाले अफराद के लिए ज़रूरियात को पूरी कर सके और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। इन उलूम और फ़नून की खिदमत जो है हमारी नस्लों नस्लों में कायम दायम रहे, क़यामत तक आने वाली हमारी औलाद में इसको कायम और दायम फरमा, जारी और सारी फरमा, हमें महरूम ना फरमा। हमें ऐसा दीनी इदारा, ऐसा दीनी मरकज़ कायम करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐसी दीनी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा जो आलम इस्लाम के लिए मरकज़ रुश्द और हिदायत बन सके, जो आलम इस्लाम के इत्तेफाक और इत्तेहाद का जरिया बन सके, जिसके अनवारात बरक़ात, जिसके फ़यूज़ और अनवारात क़यामत तक आने वाले अफराद तक जारी और सारी रहे और वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इन दुआओं का बतौर ख़ास एहतमाम फरमाते रहें। और जब भी सबक के लिए बैठे, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। इन दुआओं का एहतिमाम करते रहें। ये फ़क़ाहत जो है ये आसान और आम चीज़ नहीं है। पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई का और खैर का इरादा फरमा दें तो उसे फ़क़ाहत नसीब फरमा देते हैं। फ़क़ाहत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपको किताबें समझ में आ जाएं, बल्कि बहुत से ऐसे अफराद आपको नजर आएंगी कि जिनको किताबें जो है वो अजबर याद होंगी, सारी किताबें याद होंगी, लेकिन फिर भी वो फकाहत से महरूम होंगी। फकाहत जो है ये एक मलका है, ये एक सलाहियत है जो इंसान, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास इंसानों को नसीब फरमा देते हैं और उसकी बदौलत फिर इंसान जो है वो शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मिजाज के मुताबिक फतवा देता है। हमने जो 3 साल तखस्सुस किया जामिया दारुल कराची में उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके पास वहां पे हमें ये सनद नहीं दी जाती कि आपने तखस्सुस किया है। वहां पे हमें एक तस्दीकनामा दिया जाता है। 3 साल हम लगाते रहे वहां पे, 3 साल, ठीक है। 3 साल किस तरह हमने वहां पे लगाए कि फजर के बाद से लेकर रात को 11 बजे तक मुसलसल बैठ के मुताला करते थे, काम करते थे, पढ़ते थे, कोई और काम हमारा नहीं होता था।
اور اس کے باوجود ہماری خواہش ہوتی کہ ہمیں مزید بیٹھنے دیا جائے تاکہ ہم اپنے کام پورا کر سکیں، پھر بھی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے 3 سال مسلسل گزارے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سند نہیں دی گئی، بلکہ تصدیق نامہ دیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ بھائی 3 سال کا جو کورس ہے تخصص کا انہوں نے مکمل کیا، فتاوی کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لی، مقالہ ان کے ذمے جو تھا وہ بھی پورا کر لیا۔ اب اگر یہ مسلسل کسی ماہر مفتی کے ذریعے نگرانی یہ فتوے کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں فقاہت نصیب فرما دیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقریباً 15 سال کسی ماہر مفتی کے ذریعے نگرانی کام کرنے کے بعد امید ہے کہ اللہ رب العزت فقاہت نصیب فرما دیں۔ تو اس لیے ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو فقاہت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو ہیں جو ضروری تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا کورس جو ہے دورۃ الاتقان فی مسائل الحیض والنفاس والاستحاضہ یا تخصص فی احکام النساء پہلا لیول، اس میں پورا سال جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ مستورات کے مسائل اس کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی مشقیں حل کرنی ہے، اس کا تخصصی طور پہ مطالعہ کرنا ہے، تخصصی طور پہ مطالعہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہے ان تمام کتابوں کو نظر سے گزارنا ہے۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ شروع میں انشاءاللہ ہم 2 کتابیں شروع کریں گے۔ ایک تو یہ حیض اور نفاس کے جو مسائل ہے، اصول ہے، قواعد اور ضوابط ہے، اس حوالے سے ہمارا سبق ہوا کرے گا، اور اس کے نوٹس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، پڑھاتا رہوں گا، اور اس کی جو مشقیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ اور دوسرا فتویٰ لکھنے کے اصول کے حوالے سے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے اصول الافتاء و آدابہ، فتویٰ لکھنے کے اصول اور آداب۔ تو انشاءاللہ وہ کتاب بھی ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں حیض اور نفاس کے حوالے سے جو مسائل ہے، اصول ہے، قواعد اور ضوابط ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو جب ہماری یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، بالخصوص یہ حیض اور نفاس کے مسائل، پھر اس کے بعد اردو میں اس موضوع پر جو مشہور فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا بیشتی زیور ہے، عمدۃ الفقہ ہے، اور اسی طرح دیگر تفہیم الفقہ جو کتابیں ہوں گی اس کو بھی ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو عربی میں فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہے، مثلا تحفۃ الفقہا، مختصر القدوری، اسی طرح ہدایہ، پھر اس کے بعد ہدایہ کے بعد بدائع الصنائع، پھر فتاوی شامی، فتاوی ہندیہ، فتاوی تتار خانیہ۔ تو یہ فقہ کے حوالے سے جو مشہور و معروف کتابیں ہیں ان سے بھی یہی باب جو ہے کتاب الحیض والنفاس اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہے، بالخصوص یہ صحاح ستہ جو ہے، اس میں سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور اعلاء السنن اور معارف السنن یہ الگ سے کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے، اس میں سے یہ مطالعہ کریں گے۔ اعلاء السنن یہ فقہ حنفی کے تمام مسائل کو حدیث سے جو ثابت کیا گیا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حکم سے علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے یہ کتاب لکھوائی ہے، 20 جلدوں میں مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطالعہ کریں گے۔ معارف السنن یہ عربی میں ترمذی شریف کی شرح ہے جو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے، بڑی اہم اور بہترین شرح عربی زبان میں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ احکام القرآن کے حوالے سے یہ قرآن مجید کی جو آیات ہے حیض و نفاس کے حوالے سے ان کو 3 تفاسیر سے اس کو دیکھیں گے، احکام القرآن للجساس، احکام القرآن للقرطبی،
اور احکام القرآن لتھانوی، ان سے ہم وہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو اردو فتاوی ہے اس کا بھی مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ مختلف اردو کتابیں جو ہے وہ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، وہ ساتھ ساتھ میں آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے پھر یہ فتاوی وغیرہ بھی لکھنے شروع کرنے ہیں حیض و نفاس کے حوالے سے، جو فتاوی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لکھنا شروع کریں گے۔ تو ہمارا سبق جو ہے ابتدائی طور پہ دو کتابیں ہم اب شروع کریں گے، ایک تو حیض اور نفاس کے حوالے سے جو اصول ہے، قواعد اور ضوابط ہے، وہ اس کا سبق ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ اصول الافتاء و آدابہ، یہ دو کتابیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو ان دونوں کتابوں کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے توجہ سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، جو مشقیں آ جائے تو ان مشقوں کو حل کرنا ہے، اور توجہ کے ساتھ اس کورس کو کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس کورس سے فائدہ حاصل ہو، اور اس کورس کے کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ عالمات کچھ تیار ہو جائے، جو یہ مستورات وغیرہ کے مسائل ہے ان کو صحیح طریقے سے وہ سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور پھر آگے یہ مسائل جو ہے وہ حل کر سکے۔ اکثر مفتیان کرام سے یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں، چونکہ یہ شرم کے مسائل ہے، اکثر اوقات خواتین وہ پوچھ بھی نہیں سکتی شرم کی وجہ سے، یا اگر وہ پوچھنا بھی چاہیں تو مفتی حضرات جو ہے وہ بھی شرم کی وجہ سے صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتے، وہ مشکل پیش آ جاتی ہے، اس میں تنقید کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا صورت وغیرہ ہے، عادت وغیرہ کیا ہے، تو وہ پھر مشکل پیش آ جاتی ہے، تو پھر وہ پوچھتے نہیں ہے، ویسے ہی جواب دیے بغیر یہ سوالات رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ مسائل وغیرہ صحیح طریقے سے سیکھ لیں، اس کی پریکٹس کریں، ایک اعتبار سے یہ فرض کفایہ بھی ہوگا آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ بھی ہوگا، چونکہ ان مسائل سے کافی غفلت برتی جاتی ہے، یہ خواتین جو ہے عالمہ کا کورس کر لیتی ہے، ان مسائل کی طرف توجہ وغیرہ نہیں ہوتی، عالمات بن جاتی ہے، لیکن یہاں تک کہ تخصص وغیرہ بھی بعض عالمات نے کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ مسائل وغیرہ جو ہے ان کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ فرض کفایہ ادا کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کورس کو آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔